آپ نے جوائن کیا ہمیں پروگرام پہ. سر سب سے پہلے تو بتائیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان, چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی 99 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا اور ابھی 78 دن رہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے. کیا وجہ ہے, کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فوری طور پہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے؟ خدشات کیا ہیں آپ کے؟ اور آپ لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بھی تو مخالفت کی تھی کہ ان کا اتنا جلدی کیوں جاری کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ آج تحریک انصاف کا نہیں, یہ ہمارے الائنس کی میٹنگ تھی جو اچکزئی صاحب نے اس کو چیئر کیا. اس پہ ہم نے 3 فیصلے کیے. نمبر 1 ڈیسیجن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم 13 اگست کو پورے پاکستان میں عوامی ریلی منائیں گے جو کہ جشن پاکستان کے حوالے سے. دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ 14 اگست کے دن ہم حقیقی آزادی کی سیمینار کروائیں گے 4 صوبوں میں. اور تیسرا یہ کیا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوا ہے اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں یہ تحریک تحفظ آئین جو ہے نا وہ بھی فریق بنے گی اور وہ بھی اپنا کیس جو ہے نا سبمٹ کرے گا سپریم کورٹ میں. اور چوتھا یہ ہم نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بھی کیا اور اس میں ہم نے کہا کہ چونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نوٹیفیکیشن پہلے ہو چکی تھی تو اسی نالوجی پہ یہ ضروری ہے کہ منصور علی شاہ کی بھی ہو جائے تاکہ یہ ابہام ختم ہو کہ کوئی ایکسٹینشن یا ایج میں اضافہ. اس کے صاحب نے مخالفت کی تھی اتنا جلدی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی. دیکھیں, ایک اس کے لیے تو ایک انالوجی تو ہے نا, ایک پریزیڈنٹ تو ہے نا, تو وہ ہے اگر وہ نوٹیفیکیشن آپ جاری کر سکتے تو ان کے بھی کرو, کیونکہ آپ کیوں وہ جاری کیا یہ نہیں کر رہے. خدشات کیا ہیں آپ کو؟ خدشات یہ ہے کہ کچھ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت شاید جو ہے نا کوئی اس طرح سوچ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی ایکسٹینشن دے یا کوئی اس قسم کا قانون لائے جس کی وجہ سے جو ہے نا مدت ملازمت میں اضافہ ہو, جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. وہ تو آئینی ترمیم کے بغیر ہو نہیں سکتا اور نمبر گیم میں ابھی تک حکومت کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, لیکن جس طرح یہ کر رہے ہیں نا ابھی مخصوص تشخیصوں کے معاملے پہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ خدشات, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے نئی تعویلات, یعنی سپریم کورٹ نے فل کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا, اس ڈیسیجن کے بعد قانون بنتا ہے اور وہ ایک فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے بنتا ہے. تو یہ بتایا کہ جب اس طرح حکومت رویہ رکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو بالکل سے وہ کیا کہتے ہیں کہ راستہ گم ہو گیا, اس کو سمجھ نہیں ہے. قومی اسمبلی میں تو چلے آپ کو جو لگ رہا ہے خدشات آپ کے ہیں کہ وہاں پہ وہ کر لیں گے, میں نے 2 تہائی اکثریت کے لیے کر رہے ہیں. سینٹ کے اندر تو 2 تہائی اکثریت نہیں ہے گورنمنٹ کی. یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ مختلف بہانے, یعنی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ نئے قانون کو مانتے ہیں, نئے آئین کو مانتے ہیں. اس کے پاس ایک ڈنڈا ہے, زور, طاقت, اور طاقت کے نشے میں بدمست ہے. اس نے جو ابھی جو ہم حقیقی آزادی کی جو کانفرنس کر رہے ہیں, بیسیکلی ہم اس نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ ملک کو قانون کی حکمرانی کے بغیر چلاؤ گی تو ملک تباہ ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کسی طور پر سروائیو نہیں کر سکتا. ملک میں جو ہے نا صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے پہ چل سکتا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. سر ابھی یہ جو ہم نے بات کی منصور علی شاہ صاحب والی کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جلد ہو, یہ تحریک انصاف بھی اپنے آپ کو جو ہے جب یعنی اس طرح کا مطالبہ کر کے ان کو بھی آپ متنازع نہیں کر رہے, ان کو مشکل نہیں ڈال رہے کہ وہ برانڈ ہو جائیں گے کہ یار یہ پی ٹی آئی ان کے پیچھے کیوں کھڑی ہو رہی ہے, ان کا کیوں مطالبہ کر رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے ایک دفعہ تو پھر سے کہا کہ یہ ہماری تمام الائنس کا متفقہ فیصلہ ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے جب ہم سمجھے کہ کوئی بے انصافی ہو رہا ہے, کوئی انلیگل کام ہو رہا ہے, کوئی انلافل کام ہو رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی بات کرے, اپنا نقطہ نظر پیش کرے. صحیح ہو گیا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن والی بات, ابھی بھی آپ کو یہ صرف اندازہ یا خدشہ ہے یا کوئی انفارمیشن بھی ایسی کہ کوئی ایسی چیز پلاننگ ہو رہی ہے؟ انفارمیشن ہے بالکل کہ وہ پلان کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع دینے کی. جی. ایسے حکومتی وزراء جو ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں, ان سے کئی جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی پلان ہے. ڈینائی کرتے تو اچھا ہے, نوٹیفیکیشن پہلے سے کروا دے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی خود بھی شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے اب, وہ بھی حکومت کو میری انفارمیشن کے مطابق ریسنٹلی انہوں نے 2 مہینے پہلے تقریباً گورنمنٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کسی قسم کی توسیع کے اندر. اچھی بات ہوگی, جی, ہم اپریشیٹ کریں گے اس کو.
صحیح ہو گیا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جیل کے اندر سے کہ 2 مہینے میں کچھ بڑا ہونے والا ہے, یہ کیا بڑا ہونے والا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہی. یعنی جو اس وقت عوام میں اشتعال ہے اور جو مہنگائی ہے اور جو صورتحال ہے, یہ حکومت خود بھی چاہ رہی ہے بیسیکلی کہ یہ جو ہے نا اس کو کوئی رائے فرار ملے یا یہ حکومت سے جان چھڑائے. تو یہ مختلف آپشن سے سوچ رہے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جائے اور یا جو ہے نا کوئی مطلب ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ اگر مارشل لا بھی آ جائے تو آ جائے, کوئی ایمرجنسی بھی آ جائے اس کو شہادت ملے تو وہ بھی اس پہ بھی سوچ رہے ہیں. تو یہ مختلف آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ تو جو ہے سر اگین یہ آپ کی معلومات ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ یہ نہیں میری خواہش نہیں ہے. جو چونکہ پولیٹیکل لا کے ایک جگہ دوسری جگہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, ہم ان سے بھی ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو ان کے اپنے بھی حالات ایسے ہیں. اور پھر جن کو یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ ٹریبیونل جو ہے نا اس کو آزاد چھوڑا گیا اور یہ فیصلے کرتے تو ان کو تو وہ تو اس میں کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے کہ یہ جیت جائیں گے. اسلام آباد کے اب کی تینوں سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ملے گی. یہ جو جی ٹی روڈ پہ جتنی بھی سیٹیں انہوں نے لی ہے وہ پی ٹی آئی کو مل جائے گی, کراچی میں مل جائے گی. تو ہم تو 2/3 میجارٹی میں آ جائیں گے. ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ ٹریبیونل کو آپ کرنے دو, وہ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہوگا. اور وہ اپنے مطلب اس کے خلاف جو نا اسٹے لینا, کبھی ٹریبیونل کو کام سے روکنا, یہ سارے اس چیزوں کی یہ بلا ثبوت ہے کہ یہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ہم جعلی ہیں اور جھوٹی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں. اور یہ ٹریبونل سے اگر فیصلے آ بھی جاتے ہیں, فی الحال تو معاملہ رکا ہوا ہے, اسلام آباد کا بھی رکا ہوا ہے, باقی بھی معاملے رکے ہوئے ہیں, تاخیر میں یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, فوری طور پر کوئی فیصلہ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر کچھ آتے ہیں فیصلے, اگر اسلام آباد کے 3 حلقوں کے ہی آ جاتے ہیں, میکسیمم کیا ہوگا کہ ری الیکشن وہاں پہ شاید ٹریبونل کہہ دے الیکشن کا لازم ہے, نیا الیکشن کرائیں, تو نیا الیکشن وہ کروا لیں گے جس طرح انہوں نے ضمنی انتخابات کروائیں, یا پھر آپ پورے الیکشن کے قدم قرار دینے کا پھر مطالبہ کریں گے کوئی بڑے پیمانے پہ جا کے تحقیقات کا؟ دیکھو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو. تحریک انصاف جو ہے نا 2/3 میجارٹی سے جیتی. ان کی جو لیڈرز ہیں وہ بری طرح ہارے ہیں. نواز شریف خود ہارا ہے, ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہے نا وہ ہارے ہیں. ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلایا جائے. تو ہم عدالتوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ چھوڑو, اس کو جو ہے نا میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے دو, تو تب کوئی سروائیو کر سکے گی. دیکھیں آپ اگر حکومت نہیں چلا سکتے تو چلے, آپ نے ایک جعلی طور پر حکومت کو, تو تھوڑا اپنے اندر جو ہے نا کوئی شرم حیا کوئی کرو اور کوشش کرو کہ جو جس کی عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے وہی اس ملک کو آگے بڑھائے. ہم تیار ہیں, لیکن 2/3 میجارٹی جو ہمارا اوریجنل مینڈیٹ ہے, ہمارا اوریجنل مینڈیٹ ہمیں ملتا ہے. صحیح. جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلایا جائے, اس سے کیا مراد آپ کی؟ کہاں حکومت ملک کو آئین و قانون کے مطابق نہیں چلا رہی؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا آپ کا الیکشن کے اوپر اعتراض بالکل چلے مانتے ہیں, وہ بالکل جائز ہے جی, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فارم 45 47 والے معاملے کی. آگے جب گورننس کی بات کرتے ہیں, حکومتی روزمرہ امور کی بات کرتے ہیں, کہاں قانون اور آئین کے مطابق نہیں چل رہا ملک؟ دیکھو سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے, ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹریبیونلز ہیں اس کو کام کرنے دیا جائے, جلد از جلد فیصلے کرے تاکہ ملک کی کرائسس سے نکل آئے. جی ہاں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں, ہر ادارے کی اپنے پیرامیٹرز ہے, اپنا قانونی اور آئینی اس کی جورسڈکشن ہے, اس کے اندر وہ کام کریں. صحیح. اچھا اس کے علاوہ سر مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک بڑا مسئلہ جس کو تحریک انصاف فیس کر رہی ہے وہ ہے 9 مئی کا. 9 مئی کے حوالے سے ایک تو خان صاحب کے موقف جو ہے وہ بدل رہے ہیں بار بار. کبھی خان صاحب کہتے ہیں کہ معافی وہ ہم سے مانگیں, ہم کیوں معافی مانگیں. کبھی خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ معافی مانگنے کو مشروط جو وہ بات کرتے ہیں, معافی مانگنے کی وہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں. یہ موقف کیوں بدل رہے ہیں تیزی کے ساتھ خان صاحب کے آئے روز؟ آج کا موقف کیا ہے خان صاحب کا لیٹسٹ پوزیشن کیا پارٹی کی؟ صاحب میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. صحیح. خان صاحب کے موقف نہیں بدلتے, ایک ہی موقف ہے, ایک ہی موقف. اصل میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے بعض اوقات ڈفرینٹ ٹائپ کی رپورٹنگ ہو جاتی ہے. ایک ہی موقف ہے ہمارا کہ جو 9 مئی ہے اس کی جوڈیشل انکوائری کرواؤ. اور ہم نے کہا ہے, ہمیشہ کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کی ذریعے جو ہے نا اس کی فائنڈنگ آ جائے گی, فیکٹ سامنے آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جو ریسپانسبل ہے